عامر ڈوگر صاحب، جو گنڈا پور صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ فرسٹریشن ہے یا واقعی تحریک انصاف جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ڈو اور ڈائی کا مرحلہ آ گیا ہے، مارو یا مر جاؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، ہم پچھلے 2.5 سالوں سے عملاً تو حالت جنگ میں ہی ہیں اور سڑکوں پر ہی ہیں۔ اب آگے ہم نے ایک بیٹھک کی پشاور میں پچھلے ہفتے پولیٹیکل کمیٹی میں اور پھر کور کمیٹی میں کہ اب ہم نے اس کو ملک گیر ہڑتال، جدوجہد اور اس ساری موومنٹ کو کیسے لے کر جانا ہے اور اس کو کس طرح فیصلہ کن بنانا ہے، جس کی جانب علی امین خان صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ تو ورکرز ہمارے، عوام اسی طرح پرجوش ہے، ہمارا جذبہ، ہمارا جنون اسی طرح ہے، باوجود اس کے کہ آج بھی سینکڑوں کارکن ہمارے جیل میں ہیں، ہزاروں مقدمات ہم پر درج کیے گئے ہیں۔ 15,000 سے زیادہ مقدمات 9 مئی سے لے کے آج دن تک پاکستان تحریک انصاف پہ درج ہیں، جو پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں کسی ایک جماعت کے خلاف اتنے مقدمات جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے کیے ہوں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جدوجہد ہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایوانوں کے اندر بھی جدوجہد کرنی ہے، باہر بھی کرنی ہے، اور نمبر 1 ہمارا جو مقصد ہے اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی، اور دوسرا جو فارم 47 کے ذریعے یہ جعلی اسمبلی بنائی گئی ہے، ہمارے جن لوگوں کو ہرایا گیا ان کے کیسوں کی سنوائی، ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور اس ملک میں حقیقی معنی میں آزادی آئے، اور پھر ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور پھر عوام کی منگوں کے مطابق حکومت آئے۔ یہ ماحول تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ جی بلال اظہر کیانی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی ایک ملک گیر تحریک چلانے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے، یہ فلم اب ہر دوسرے ہفتے چلتی ہے جس میں یہ مولا جٹ ٹائپ ڈائیلاگ علی امین گنڈا پور صاحب ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا پھر سے فیصلہ کن جنگ، اور ہم مڑ کے نہ آئیں تو ہم دیکھ لیں گے۔ تو میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر اس دفعہ پھر سے، اور میری ان سے ہمدردی بھی ہے کیونکہ ان کی نوکری کے ٹی او آر یہی ہیں جس نوکری پہ عمران خان صاحب نے لگایا ہوا ہے۔ عمران خان نے ان کو وہاں پہ پالیسی میکنگ کے لیے یا صحت کا نظام بہتر کرنے کے لیے یا ایجوکیشن بہتر کرنے کے لیے، گورننس کے لیے تو لگایا نہیں ہے، ان کو اسی کے لیے لگایا ہوا ہے کہ یار تم ریاستی مشینری استعمال کرو اور ایک ادھم مچا رہے جب تک میرا مقصد جو پولیٹیکل انارکی کا ہے وہ پورا نہیں ہوتا، تو ڈنڈا گلیل یہی ٹیئر گیس وغیرہ استعمال کریں۔ تو بہرحال پھر بھی اگر وہ ایکشن مارنا چاہتے ہیں تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ کم از کم وہ لیفٹ ٹرن لے کے غائب نہیں ہو جائیں گے، کارکنان اور عوام کو اکسا کے لوگوں کو لالیسنس کی طرف دھکیل کر خود لیفٹ ٹرن نہیں ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی کی باقی قیادت جو ہے وہ ورک فرام ہوم نہیں کرے گی، اور پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں جا کے 2 تقاریر کر کے اپنی صفائیاں نہیں دیں گے۔ تو بہرحال باقی ان کی جو حقیقت ہے اور جس طرح کی ان کی پالیسی ہے، اس کے اوپر ان کی اپنی جماعت کے ہی لوگ بشمول شیر افضل مروت بہتر بتا سکتے ہیں۔ حالت تو ابھی پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ آپ کو دوسری جماعتوں کو بھی بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پی ٹی آئی کے ہی 3 لوگوں کو بٹھا کے ایک ٹاک شو کر لیں تو آپ کا لگتا ہے کہ 3 مختلف جماعتوں کے بیچ میں ٹاک شو ہو رہا ہے۔ جی اس کا کیا جواب دیں گے آپ عامر ڈوگر صاحب؟ کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے تو کل کسی جگہ پہ یہ بھی اعتراف کر لیا جی کہ یہ جو حامد خان صاحب سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں جس گروپ کو سپورٹ کر رہے تھے، میں نے تو اس کو ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ دیکھیں، یہ ایک فطری عمل ہے، یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ جب سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ ساری جیل میں ہو اور ایک آگ کے دریا سے وہ گزر رہی ہوں تو اختلافات چھوٹے موٹے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کے آپ حالات دیکھ لیں، اگر آپ کو پیپلز پارٹی کو دیکھیں کہ جب محترمہ جلا وطنی میں تھیں اور یہاں ان کے سارے جو انکلز تھے، مصطفیٰ جتوئی، مصطفیٰ کھر وغیرہ اور جہانگیر بدر وغیرہ، ان کا ایک الگ گروپ تھا، ان کا ایک الگ گروپ تھا، جو محترمہ کے نزدیک تھے ان کا الگ گروپ تھا۔ یہ ساری چیزیں ان حالات میں ضرور ہوتی ہیں جب قیادت جیل میں ہو یا اندر ہو، لیکن ہم ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ وہ یہ کہ ہم نے عمران خان کو رہا کرانا ہے، اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے انشاءاللہ، اور فارم 47 کی اس جعلی حکومت کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے، اور اصلی جو لوگ جیتے ہیں 8 فروری کو
ان کو اقتدار تک لے کے آنا ہے. باقی یہ ہر پارٹی میں یہ پی ایم ایل این میں میرے بھائی ہیں چھوٹے, ان کو پتا کہ ان کی پارٹی کے اندر پارلیمنٹ میں کتنے گروپ ہیں, ان کو پتا باہر کتنے گروپ ہیں, تو یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیانی صاحب یہ بات درست نہیں ہے کہ تمام بڑی پارٹیوں میں گروپنگ ہوتی ہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں ایکسپینشن کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ منسٹر بنانا چاہتے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب نے ان کے نام پہ کراس لگا دیا. کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ جی میر صاحب دیکھیے, میرے نزدیک تو جی بالکل بھی درست نہیں ہے, اور میں اس کی آپ کو ذرا 2 مثالیں دوں گا. دیکھیے, ایک رائے رکھنا اپنی جماعت میں اور انٹرنل ڈسکشنز میں, یہ تو ہماری جماعت کا ایک ہمیشہ سے عمل رہا بھی ہے اور حق رہا بھی ہے. مگر ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ اور پبلک ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو ایک فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ پوری جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور یہاں تک بات ہے کہ جب آپ کی قیادت اندر ہو تو نواز شریف صاحب بھی اندر تھے, شہباز شریف صاحب بھی اندر تھے, حمزہ شہباز صاحب بھی اندر تھے, دیگر ہمارے لوگ اندر تھے. مگر مجھے اس وقت یاد ہے چونکہ میں خود ان ساری احتجاجوں میں شامل تھا. مریم نواز صاحبہ نے جب لیڈ کیا تھا تو جماعت کے سینئرز بھی بقیہ نے سب نے ایک متفقہ طریقے سے ہم نے ایک پروٹیسٹ چلائی تھی, ہم نے ایک تحریک چلائی تھی پی ٹی آئی کی RTS والی جبر والی حکومت کے خلاف. تو ہمارے تو اس طرح کے اختلافات نہ کبھی تھے نہ کبھی اس طرح کے نظر آئے. یہاں پہ تو PTI کے لوگ بذات احترام ایک دوسرے کے کپڑے چوک پہ کھڑے اتار رہے ہیں. جی دیکھیے, چلیں تحریک کا نام تحریک انصاف نہیں تھا, یہ میں آپ کو ضرور کہہ دوں گا, تحریک انصاف نہیں تھا. اچھا وہ دیکھیے اس کے بہت سے نام ہمارا, میں آپ کو بتاتا ہوں جی, تحریک کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایونچولی PDM کی بھی تحریک بنی تھی, مگر اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے جو تحریک چلائی تھی سارے جبر کے خلاف. مجھے بھی کنٹینر یاد ہیں, ہمیں بھی اپنی ریلیاں یاد ہیں جب جس طرح کا جبر کیا گیا اور ٹھاٹھے مارے گئے PTI کے ساتھیوں کی طرف سے. تو آپ بے فکر رہیں جی, انشاءاللہ. اچھا, آپ کا خیال تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی تفریق ہماری جماعت میں آ سکتی ہے, مگر ایسا نہیں ہے. ہم ایک سیاسی اور جمہوری جماعت وہ آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, تو ٹھیک ہے, اب وہ تو ایک نعرہ تھا نواز شریف صاحب کا, لیکن میں آپ کو ایک ذرا بالکل نعرہ تھا بھی اور نعرہ آج بھی ہے وہی تحریک. اچھا, اب ڈوگر صاحب, پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں اون عباس بپی صاحب, آپ کے بھی دوست ہیں, اور بلال اظہر کیانی صاحب کے بھی دوست ہیں. تو وہ 2-3 دفعہ انہوں نے ہمارے شو پہ ایک دعویٰ کیا تھا. وہ کیا دعویٰ تھا ذرا سنیں. میں کہتا ہوں آپ لکھ کے دے دیں 30 اکتوبر کو مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہوں گی. میں نے لکھ لیا اور آپ سے دستخط کراؤں گا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں, لیکن پھر بھی کم نکلے. 30 اکتوبر قریب آ گیا ہے, آپ اپنے دعوے پہ قائم ہیں؟ 100% قائم. اور میر صاحب میرا میسج آج بھی کلیئر ہے, 30 سے آگے مریم کم از کم نہیں جائے گی. میں پھر سے وہی کہوں گا جو آپ نے کلپ میں چلایا تھا میرا جی, کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. اچھا ڈوگر صاحب آج ہوگی 31 اکتوبر, ٹھیک ہے, تو بپی صاحب نے کہا تھا لکھ لیں آپ کہ 30 اکتوبر تک مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کی چیف منسٹر نہیں ہوگی. آج 31 اکتوبر ہوگی, کل پھر 1 نومبر ہوگی. تو یہ جو ایک وہ دعویٰ کر رہے تھے, یہ کس بنیاد پہ کر رہے تھے, اور دعویٰ پورا نہ ہونے پہ تحریک انصاف میں کوئی مایوسی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے کئی سیاق و سباق ہو سکتے ہیں. جو حالات بنے ہوئے ہیں مجموعی طور پر, اور جس طرح ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اور جو حالات پنجاب میں ہیں, مرکز میں ہیں, ان کو خود کیانی صاحب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی وہ لیجیٹمیسی بھی نہیں ہے, وہ سیاسی استحکام بھی نہیں آیا, اور بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات آگے چلیں, اور نہیں ہو پا رہی ہے. عوام میں اسی طرح نفرت ہے. اس تناظر میں انہوں نے بات کی ہوگی, اور جس طرح سے ان کو مسلط کیا گیا وہ حقیقی مینڈیٹ لے کر تو نہیں آئی. آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں ان کی MPs کی کتنی نشستیں تھیں, اور مرکز میں MNA کی کتنی نشستیں تھیں. اچھا, یہ ویسے بات تو مجھے بپی صاحب سے ہی پوچھنی چاہیے تھی, آپ سے نہیں پوچھنی چاہیے تھی.